چائنا ایشیا کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کیا چائنا کا رائز ایشیا کے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہے یا اپرچونٹی؟ آخر چائنا کے لیے گوادر ہی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ چائنا امریکہ کے انفلوئنس کو ایشیا میں کیسے کاؤنٹر کر رہا ہے؟ اور فیوچر میں کون ڈومینیٹ کرے گا، چائنا یا امریکہ؟ The last 15 years have been the story of global China. China being a visible presence economically, diplomatically, people to people, and in some cases militarily in many, many different parts of the world. And it's only in recent decades that China has emerged to become a global powerhouse. There have been the changes in the last 30 years which brought China from poverty to become the second largest economy in the world. اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات ود فیکٹس اینڈ فگر مل جائیں گے۔ چائنا کے انفلوئنس کو ایشیا کے اندر جاننے کے لیے ہم ایشیا کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: سینٹرل ایشیا، میڈل ایسٹ، رشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ سینٹرل ایشیا 5 ممالک پر مشتمل ہے، جس کے اندر قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ یہ تمام کنٹریز USSR کے 1991 میں بریک ہونے کی وجہ سے مرز وجود میں آئے۔ سینٹرل ایشیا ممالک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں۔ جو کہ ورلڈ کی 40% پاپولیشن اور 30% اکانومی پر مشتمل ہے۔ چائنا سینٹرل ایشیا ممالک میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو انویسٹ کر رہا ہے۔ 2021 تک چائنا $85 بلین انویسٹ کر چکا ہے اور مزید $280 بلین انویسٹ کرنے کا کانٹریکٹ سائن کر چکا ہے۔ 2022 میں چائنا کی ٹریڈ سینٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ $70.2 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ چائنا سینٹرل ایشیا ممالک سے گیس اور آئل خریدتا ہے اور اس پرپز کے لیے اس نے مختلف قسم کی پائپ لائنز بنائی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل چائنا سینٹرل ایشیا گیس پائپ لائن، اور دوسری طرف سینٹرل ایشیا ممالک کے لیے چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اپنے ریسورسز کو بیچنے کے لیے۔ 2004 میں چائنا عرب اسٹیٹس کے ساتھ اکنامک کوآپریشن پر ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ 2016 میں چائنا کے پریزیڈنٹ زی جن پنگ مڈل ایسٹ وزٹ کرتے ہیں اور $23 بلین انویسٹ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی سال چائنا ایک پیپر ایشو کرتا ہے عرب پالیسی پیپر کے نام سے۔ اس پیپر میں بتایا جاتا ہے کہ چائنا عرب اسٹیٹس کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کرے گا اور اس اکنامک کوآپریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ان اسٹیٹس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرے گا اور یہاں پہ انویسٹ کرے گا، اور ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر چائنا عرب اسٹیٹس کے ساتھ نیوکلیئر انرجی اور ایرو اسپیس کے اندر بھی کوآپریٹ کرے۔ 2018 میں چائنا عرب لیگ اسٹیٹس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت انڈسٹریل پارکس بنائے جاتے ہیں عمان، سعودی عرب، ایجپٹ اور UAE میں، اور یہ پارکس جبوتی، UAE اور ایجپٹ کی امپورٹنٹ پورٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان پارکس کا مین مقصد ٹریڈ کو انکریز کرنا اور آئل، گیس، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوآپریشن کو بڑھانا ہے۔ چائنا اور رشیا کی آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل سسٹم میں کافی سملیرٹیز ہیں، جیسا کہ دونوں ممالک میں ون مین رول ایگزسٹ کرتا ہے۔ 2000 کے اندر دونوں ممالک نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کو ریزولو کیا اور فروری 2022 کے اندر پریزیڈنٹ زی جن پنگ اور پوتن کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کی پارٹنرشپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے اکنامک ریلیشن کو انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوکرین وار کے بعد رشیا کے اوپر سینکشن امپوز کر دی جاتی ہیں اور USA، یورپین یونین اور جاپان رشیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، لیکن اسی دوران رشیا کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل رشیا کی چائنا کے ساتھ آئل کی ٹریڈ 49% تک بڑھ جاتی ہے۔ یوکرین وار کے بعد رشیا اکنامکلی چائنا کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ چائنا رشیا کے لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے اور دوسری طرف رشیا چائنا کا 6th لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے۔ 2023 کے اندر دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ $240 بلین تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح 2024 میں چائنا پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن کی کنسٹرکشن کے لیے رشیا میں $1 بلین انویسٹ کرتا ہے، لیکن وہ بات علیحدہ ہے کہ اب چائنا کے آفیشلز اس پروجیکٹ میں زیادہ دلچسپی شو نہیں کر رہے ہیں۔ 1950 سے
چائنا اپنے زیادہ تر فوجی ہتھیار رشیا سے امپورٹ کرتا ہے، لیکن اب چائنا ٹیکنالوجی میں رشیا سے زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے، تو زیادہ تر اپنے ملٹری ہتھیار خود ہی بناتا ہے۔ رشیا چائنا کو اپنے ایڈوانس ٹیکنالوجی دینے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ کہیں چائنا اس کی کاپی ہی نہ تیار کر لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو رشیا کی ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ رشیا یوکرین وار میں دونوں ممالک چائنا کے ڈرونز استعمال کر رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ جاری ہے۔ چائنا انڈیا کا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر بن چکا ہے۔ فار ایگزامپل 2024 میں انڈیا نے چائنا سے $100 بلین کی امپورٹ کی ہے، لیکن انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اب ٹرمپ پاور میں آ چکا ہے، اور ٹرمپ نے چائنا کی طرف ہارش پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی چائنا اور انڈیا کے ریلیشنز کو افیکٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ سری لنکا، بنگال، نیپال، افغانستان اور پاکستان چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پارٹنرز ہیں۔ Britain, France, Germany, Japan, Russia were destroyed in the war. The United States emerged, and for the rest of the 20th century was the absolute #1 economic power in the world. We got used to it. It's not surprising, but it's over. There is now a real competitor. There is another part of the world economy. It's called China. World-changing reorganization of the world. Every country in the world is adjusting to this new reality. ورلڈ وار 2 کے بعد USSR اور امریکہ دنیا کی دو بڑی سپر پاور کی شکل میں ابھرتے ہیں، لیکن 1991 میں USSR بریک ہو جاتا ہے اور اب دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور بچتی ہے، اور اس کا نام ہے امریکہ۔ لیکن اس کے بعد چائنا کا رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور امریکہ کا انفلوئنس ورلڈ کے اوپر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ امریکہ کی ہار افغانستان کے اندر، اور اس کے علاوہ امریکہ نے رشیا، نارتھ کوریا اور ایران کے اوپر سینکشن امپوز کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس ورلڈ کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 100% یقین کے ساتھ کہنا کہ فیوچر میں چائنا ہی ڈومینیٹ کرے گا غلط ہوگا، لیکن اب تک انٹرنیشنل انوائرنمنٹ چائنا کے حق میں ہے۔ چائنا کی ون ون کوآپریشن پالیسی دوسرے ممالک کو اس کا ٹریڈ پارٹنر بننے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ چائنا کی ون ون کوآپریشن پالیسی کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ایک انسان A ہے اور دوسرا B، وہ دونوں ایک کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار سے دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مطلب A کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور B کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو یہی چائنا کی ون ون کوآپریشن پالیسی ہے۔ اس کے اندر چائنا کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ٹریڈ پارٹنر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس پالیسی کی وجہ سے دوسرے ممالک بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور چائنا کا ٹریڈ پارٹنر بننا چاہتے ہیں۔